بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ غلام دستگیر قصوری کے ذکر پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، اس نے ایک ایسا مباہلہ کیا تھا جس کی نظیر پہلے بھی اسلامی دنیا میں موجود ہے، اور جس کا اس نے خود ہی اپنے رسالے میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ محمد طاہر نام تھے، ان کے زمانے میں دو شخص پیدا ہوئے، ایک نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس پر مولوی محمد طاہر صاحب نے خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ یا الہی، اگر یہ مدعی جھوٹے ہیں تو ان کو ہلاک کر، اور اگر ان کو نہ ماننے میں جھوٹا ہوں تو مجھے ہلاک کر، کیونکہ وہ دونوں کاذب تھے، اس واسطے ہر دو ہلاک ہو گئے۔ غلام دستگیر نے بھی اسی طرح مبالغہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ میں وہی دعا کرتا ہوں جو کہ محمد طاہر نے کی تھی، کیونکہ اس کے مقابل میں جو شخص تھا وہ سچا ہے، اس واسطے غلام دستگیر خود ہلاک ہو گیا۔ مولوی ظہور الدین صاحب اکمل گولکی نے بدریہ تحریر حضرت سے دریافت کیا کہ رمضان شریف میں رات کو اٹھنے اور نماز پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن عموماً محنتی مزدور ذمہ دار لوگ جو ایسے اعمال بجا لانے میں غفلت دکھاتے ہیں، اگر اول شب میں ان کو 11 رکعت تراویح بجائے آخر شب کے پڑھا دی جائیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ حضرت اقدس نے جواب میں فرمایا، کچھ حرج نہیں، پڑھ لیں۔ کسی دشمن کا ذکر تھا کہ وہ شر کرے گا اور حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا، ہم اس بات سے کب ڈرتے ہیں؟ وہ بے شک کرے، بلکہ ہم خوش ہیں کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ایسے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے نشانات دکھلاتا ہے۔ ہم خوب دیکھ چکے ہیں کہ جب کبھی کسی دشمن نے ہمارے ساتھ بدی کے واسطے منصوبہ کیا، خدا تعالیٰ نے ہمیشہ اس میں سے ایک نشان ہماری تائید میں ظاہر فرمایا۔ ہمارا بھروسہ خدا پر ہے، انسان کچھ چیز نہیں۔ ایک سکھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، بابا صاحب کا ذکر آیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ بابا صاحب مسلمان تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ سکھ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں جو اپنے گرو کے مذہب کو چھوڑ کر بیہودہ باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور بت پرست ہندوؤں کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ اس سکھ نے جواب دیا کہ بے شک بابا صاحب فرما گئے ہیں کہ بے نماز کتا ہے اور صبح سویرے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ 15 اکتوبر 1906 پیش گوئیوں اور معجزات کا تذکرہ تھا۔ حضرت مسیح پاک نے فرمایا، پہلے انبیاء کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑا معجزہ پیش گوئی ہے۔ پیش گوئی کے سوائے دوسرے معجزات میں کئی قسم کے شبہات ہوتے ہیں اور وہ صرف ایک عارضی بات ہوتی ہے۔ بہت سے تماشا کرنے والے بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ حیرت میں رہ جاتے ہیں، مگر کوئی تماشا کرنے والا پیش گوئی کے کام میں پیش دستی نہیں کر سکتا۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یا تو بالخصوص پیش گوئی ایک نمایاں معجزہ ہے، کیونکہ فلسفی اور سائنسدان لوگوں نے دوسرے معجزات کے متعلق کچھ نہ کچھ راز بیان کیے ہیں، لیکن پیش گوئی کے متعلق چونکہ وہ کچھ سمجھ نہیں سکے کہ اس میں کیا راز ہو سکتا ہے یا کس ظاہری سائنس کے مطابق پیش گوئی کی جا سکتی ہے، اس واسطے پیش گوئی کا انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ پیش گوئی کوئی ہوتی ہی نہیں، لہٰذا اس زمانے میں پیش گوئی کرنا اور اس کا ثابت کر دینا معجزہ دکھانے کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے جس میں دنیا دار عاجز ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، پیش گوئیوں پر ہی پہلے انبیاء بھی زور دیتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی پیش گوئیاں کیں جن میں سے بہت پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک بڑی آگ کے نمودار ہونے کی پیش گوئی کی تھی اور اس کے متعلق تمام نشانات اور علامات کا ذکر کیا تھا۔ وہ پیش گوئی جب صحیح بخاری وغیرہ میں درج ہو گئی اور وہ کتابیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں پہنچ چکیں تو اس وقت نمودار ہوئی۔ اس پر مخالف عیسائی بھی آج تک حیران ہیں کہ یہ کیا بات تھی کہ اتنی صدیوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئی ایسی صراحت کے ساتھ پوری ہوئی۔
مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کا ذکر تھا، فرمایا وہ اچھے آدمی تھے، مرد صالح تھے، خدا تعالیٰ نے ان کو ہمارے دعوے کے زمانے سے پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ وہ کسی ابتلا میں نہ پڑے۔ میں نے ان کو خواب میں بھی دیکھا تھا، انہوں نے میری تصدیق کی اور کہا کہ جب میں دنیا میں تھا تو میں ایسے آدمی کے پیدا ہونے کا منتظر تھا۔ فرمایا گزشتہ بزرگ جو گزر چکے ہیں، اگر انہوں نے مسئلہ وفات مسیح کو نہ سمجھا ہو اور اس میں غلطی کھائی ہو تو اس سبب سے ان پر مواخذہ نہیں، کیونکہ ان کے سامنے یہ بات کھول کر بیان نہیں کی گئی تھی اور یہ مسائل ان کے راہ میں نہ تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے تقویٰ و طہارت میں حد الوسع کوشش کی۔ ان لوگوں کی مثال ان یہودی فقہا کے ساتھ دی جا سکتی ہے جو کہ بنی اسرائیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزر چکے تھے، اور ان کا عقیدہ پختہ تھا کہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوگا اور اسرائیلی ہوگا۔ وہ مر گئے اور بہشت میں گئے، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ مسئلہ روشن ہو گیا کہ آنے والا آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تب بنی اسرائیل میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے وہ کافر قرار دیے گئے اور لعنتی ہوئے اور آج تک ذلیل اور خوار اور در بدر مصیبت زدہ ہو کر پھر رہے ہیں۔ سلطان روم کا کوئی ذکر تھا، حضرت اختص نے فرمایا ان لوگوں میں روحانیت نہیں معلوم ہوتی ورنہ وہ یورپ کے محتاج نہ ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حرمین کی حفاظت کرتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ حرمین اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ وہ کرتا ہی کیا ہے؟ آج تک بدوؤں تک کا انتظام نہیں کر سکا۔ ہر سال غریب حاجی اس قصد کے ساتھ قتل کیے جاتے ہیں اور لوٹے جاتے ہیں اور وہ کچھ انسداد نہیں کر سکتا۔ اگر اسلامی روحانیت اس میں ہوتی تو وہ اکیلا 20 سلطنتوں کے مقابلہ کے واسطے بھی کافی تھا، جائے کہ اب اپنی سلطنت کا سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ سب مخلوق خدا تعالیٰ کی ہے اور سب کے دل اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ سب پر غالب ہے۔ جو خدا کا بنتا ہے خدا اسے سب پر غالب کر دیتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ 18 اکتوبر 1906 دہلی سے ایک دوست کی تحریری تحریک پیش ہوئی کہ اپنی جماعت کے بہت سے دوست سلسلے کی تائید میں کتابیں لکھتے ہیں مگر ان کے چھپوانے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ایک سرمایہ کے ساتھ ایک کمپنی بنانی چاہیے اور ایک کارخانہ مطبعہ بنانا چاہیے جو کہ دہلی میں قائم ہو۔ اس پر حضرت مسیح پاک نے فرمایا ہمیں ایسی کمپنی بنانے کی سلج صدر نہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ بہت سے لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جو دینی علوم سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے، ان کی تصانیف بجائے فائدے کے ذرا رساں ہوتی ہیں۔ اس قسم کی تصانیف پہلے قادیان میں آنی چاہیے اور یہاں لوگ اس کو دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ آیا وہ چھپنے کے قابل بھی ہیں یا کہ نہیں۔ اول تو اس قسم کے آدمی پیدا ہو جانے چاہیے جو دینی علوم سے پوری واقفیت رکھنے والے ہوں، عالم باعمل ہوں، تاکہ ان کی تحریر اور تقریر کا دوسروں پر اثر بھی ہو سکے۔ ایک آدمی جس کے دل میں یہ بات ہو کہ خدا کے واسطے کام کرے وہ کروڑوں آدمی سے بہتر ہے۔ فرمایا مولوی سید محمد حسن صاحب بحث مباحثہ کے کام میں اور مناظرہ میں یکتا ہیں، وہ پورے تحصیل یافتہ ہیں، علم حدیث اور علم فقہ کے بڑے ماہر ہیں، مخالف مولویوں کے مقابلہ میں سلسلہ تصانیف کا کام خوب کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کا کام نہیں کہ ایسے امور میں مداخلت کرے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ مجھے قرآن شریف کی کوئی آیت بتلائی جاوے کہ میں پڑھ کر اپنے بیمار کو دم کروں تاکہ اس کو شفا ہو۔ حضرت نے فرمایا بے شک قرآن شریف میں شفا ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا وہ علاج ہے، مگر اس طرح کے کلام پڑھنے میں لوگوں کو ابتلا ہے۔ قرآن شریف کو تم اس امتحان میں نہ ڈالو، خدا تعالیٰ سے اپنے بیمار کے واسطے دعا کرو، تمہارے واسطے یہی کافی ہے۔ 20 اکتوبر 1906 صاحب نور مرحوم کا ذکر تھا۔ حضرت نے احمد نور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا اس کو بہشت نصیب کرے۔ میں اس کی اچانک موت کی خبر سن کر صدمے سے خود بیمار ہو گیا تھا، اس واسطے جنازہ پڑھنے کے واسطے باہر نہ آ سکا۔ مولوی احمد نور صاحب نے ذکر کیا کہ رات بھر قرآن شریف پڑھتا رہا تھا اور صبح کو بالکل تندرست دکان پر بیٹھا تھا، اچانک موت آ گئی۔ دوسرے لوگوں نے ذکر کیا کہ نیک آدمی تھا، دنیاوی دھندوں جھگڑوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا، علیحدہ رہتا تھا۔ اس پر حضرت نے فرمایا وہ تو دنیاوی تعلقات پہلے ہی چھوڑ کر اور ہجرت کر کے قادیان میں آ بسا تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے حضور قلب حاصل نہیں ہوتا، کیا اس صورت میں میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا انسان کی کوشش سے جو حضور قلب حاصل ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ
کہ مسلمان وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو کشاں کشاں مسجد تک لے جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہاں تک انسان کی کوشش ہے۔ اس کے بعد حضور قلب کا عطا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان اپنا کام کرتا ہے، خدا تعالیٰ بھی ایک وقت پر اپنی عطا نازل کرتا ہے۔ نماز میں بے حضوری کا علاج بھی نماز ہی ہے۔ نماز پڑھتے جاؤ، اس سے سب دروازے رحمت کے کھل جائیں گے۔